بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کورس کا سبق نمبر 4 آج سے ہم شروع کر رہے ہیں، اور اس سبق میں ہم بات کریں گے قربانی کے جانوروں کے بارے میں کہ وہ کون کون سے جانور ہیں جن کی قربانی ہوتی ہے، اور وہ کون سے عیوب ہیں جن کی وجہ سے قربانی جائز ہو جاتی ہے، اور کون سے عیوب کی وجہ سے قربانی جائز نہیں ہوتی۔ سب سے پہلی بات کہ قربانی کے جانور کون کون سے ہیں۔ قرآن کریم سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ 4 قسم کے جانوروں کی قربانی مشروع کی گئی ہے: گائے، بکرا، بکری، بھیڑ اور اونٹ۔ یعنی ان کا اگر جوڑا جوڑا بنا لیا جائے تو یہ 8 جانور بنتے ہیں، جس کو قرآن کریم نے ثمانیۃ ازواج کے الفاظ سے تعبیر کیا ہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ میں واضح کر دوں، بعض حضرات کٹے اور بھینس کی قربانی کو جائز نہیں سمجھتے، اس وجہ سے کہ قرآن کریم میں جو 4 جانور ذکر کیے گئے ہیں اس میں بھینس کو ذکر نہیں کیا گیا۔ تو یاد رکھیے، جیسے دمبے کی قربانی ہر کوئی جائز سمجھتا ہے، اس وجہ سے کہ دمبا بھیڑ میں شامل ہے اور بھیڑ کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے، تو اسی طرح کٹا اور بھینس یہ فقہائے امت، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور ماہر حیوانیات، ان سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کٹا اور بھینس یہ گائے کی قسم ہے اور گائے میں شامل ہے، اس لیے بلا کراہت کٹے اور بھینس کی قربانی جائز ہے۔ اب کس جانور کی قربانی کرنا افضل ہے، یعنی سب سے بہتر ہے، تو اس بارے میں ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس میں 3 باتوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ افضل قربانی کرنے کے لیے 3 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ جانور خوبصورت ہو، صحت مند ہو اور خصی ہو۔ بعض لوگ خصی جانور کی قربانی کو بھی جائز نہیں سمجھتے، جبکہ خصی جانور کی قربانی کو قرآن کریم میں افضل قرار دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں افضل قرار دیا گیا۔ اس کے بعد قربانی کے جانوروں کی عمروں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ اونٹ پورے 5 سال کا ہونا چاہیے، 5 سال سے کم ہوگا تو اونٹ کی قربانی جائز نہیں ہے۔ گائے پوری 2 سال کی ہونی چاہیے، بکرا اور بکری پورے 1 سال کا ہونا چاہیے، بھیڑ، دمبا، مینڈھا یہ بھی 1 سال کا ہونا چاہیے، لیکن اگر 6 ماہ کا ہو بشرطے کہ قد و کاٹ سے سال بھر کا معلوم ہوتا ہو۔ اگر ایسا ہے تو قربانی 6 ماہ کے دمبے کی اور بھیڑ کی بھی ہو جاتی ہے، اگر ایسا نہ ہو تو پورے سال کا ہونا ضروری ہے۔ اب ہم ان عیوب کے بارے میں بات کر لیتے ہیں جن کی وجہ سے قربانی جائز بھی ہوتی ہے اور بعض عیوب کی وجہ سے قربانی جائز نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے آنکھ کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں۔ آنکھ کے عیوب کی کچھ صورتیں بن سکتی ہیں، یعنی وہ مکمل اندھا ہو یا کانا ہو، یعنی ایک آنکھ سے اندھا ہو، یا 1/3 یا اس سے زیادہ بینائی کم ہو گئی ہو، تو ان 3 صورتوں میں قربانی جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر قربانی کا جانور وہ بھینگا ہے آنکھ سے تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ بال کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ بال کاٹ دیے گئے یا مونڈ دیے گئے ہوں۔ اسی طرح سر پر زخم تو کوئی نہیں، لیکن کھال جل جانے سے اس پر بال نہیں اگتے اور سر کا بقیہ عضو صحیح سالم ہے، تو ان تمام صورتوں میں قربانی جائز ہے۔ تھن، گائے بھینس کے پیدائشی 1 یا 2 تھن ہیں، یا 4 تھن ہیں لیکن دودھ صرف 2 سے آتا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح گائے بھینس کے 3 تھن ہیں یا 4 ہیں لیکن 3 سے دودھ آتا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ اس کے بعد بکری کا 1 تھن ہے، یا ہیں تو دونوں لیکن دودھ 1 سے آتا ہے، تو ایسی بکری کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد ٹانگ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ اتنا لنگڑا ہے کہ صرف 3 پاؤں سے ہی چلتا ہے، چوتھے پاؤں کا بالکل سہارا نہیں لیتا، تو یہ ایسا اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ہاں، 1 پاؤں سے لنگڑا تو ہے لیکن چلتے ہوئے اس پر کچھ سہارا لیتا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ جلد،
جلد پر خارش کی وجہ سے بالکل لاغر ہو چکا ہو، کمزور ہو چکا ہو تو جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ہلکی پھلکی خارش ہو لیکن جسم لاغر نہیں ہوا، کمزور نہیں ہوا، صحیح طریقے سے چل پھر سکتا ہے تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ حاملہ جانور کی قربانی جائز ہے، اگر ولادت کا وقت بالکل قریب ہے تو پھر ایسے جانور کی قربانی مکروہ ہے لیکن ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جس جانور کو داغا گیا ہو اس کی قربانی جائز ہے۔ دانت کے عیب کی کچھ صورتیں بنتی ہیں، یعنی دانت بالکل نہیں ہے، کچھ ہیں اکثر دانت نہیں ہیں، یہ دانت اتنے گھس گئے ہیں کہ گھاس کھانے کی بھی قدرت باقی نہیں رہی، تو ان تمام صورتوں میں ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ اکثر دانت موجود ہیں یعنی چارہ کھا سکتا ہے تو اس جانور کی قربانی جائز ہے۔ دم کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں، دم نصف یا اس سے زیادہ کٹی ہوئی ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ایک تہائی سے کم کٹی ہوئی ہے تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ دمبے کی دم چکتی کے نیچے بالکل چھوٹی سی ہے تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ دماغ یعنی بالکل بولا ہو، اتنا زیادہ کہ بولے پن کی وجہ سے کھا پی بھی نہیں سکتا تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ باولا تو ہے لیکن کھا پی سکتا ہے، اس کی قربانی جائز ہے۔ رسولی قربانی والے جانور میں گردن، سر یا بدن کے کسی بھی حصے میں رسولی نکل آئی ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ زبان یعنی جس گائے، بھینس یا بکری کی آدھی یا اس سے زیادہ زبان کٹی ہوئی ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ زبان تو ہے لیکن گویائی سے محروم ہے، یعنی وہ بول نہیں سکتا تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ زخم، کسی جانور کے زخموں میں کیڑے پڑ گئے جس کی وجہ سے ایسا دبلا پتلا ہو گیا کہ ہڈیوں میں گودا بھی نہیں رہا تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ ہاں معمولی زخم ہے تو قربانی جائز ہے۔ سینگ کے حوالے سے صورتیں جو بنتی ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں کہ پیدائشی سینگ نہ ہو یا صرف خول اتر گیا ہو یا سینگ درمیان میں سے ٹوٹ گیا ہو یا بچپن میں ہی سینگ کے مقام پر کیمیکل لگا کر سینگ نکلنے ہی نہ دیا گیا ہو، ان تمام صورتوں میں قربانی جائز ہے۔ اگر جڑ سے اکھڑ گیا ہے اور اس کا اثر دماغ پر ہوا ہے تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ شرمگاہ کے حوالے سے جو صورتیں بنتی ہیں، خصی جانور کی قربانی، بانجھ جانور کی قربانی، بڑھاپے کی وجہ سے قوت تولید باقی نہ رہنے والے جانور کی قربانی، یعنی ایسا بوڑھا جانور کہ بچے پیدا کرنے کی صلاحیت اس میں اب موجود نہیں رہی، اور جس خنثی مشکل جانور کا گوشت پکانے سے گل جائے، یعنی ایسا جانور جس کے نر اور مادہ ہونے کا پتہ نہ چلتا ہو اور اس کا گوشت پکانے سے گل جائے، اس کی قربانی، یا جس جانور کا صرف ایک فوطا ہو، یہ تمام صورتیں جو ہیں ان تمام صورتوں میں قربانی جائز ہے ایسے جانور۔ ہاں ایسا خنثی مشکل ہے کہ جس کا گوشت پکانے سے نہ گلے تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ جس جانور سے بد فعلی کی گئی ہو ایسے جانور کی قربانی مکروہ ہے۔ اس کے بعد کان، پیدائشی طور پر دونوں کان یا ایک کان نہیں ہے یا ایک تہائی یا اس سے زیادہ کٹ گیا ہے تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ پیدائشی کان تو ہوں لیکن بہت چھوٹے ہوں تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ کان لمبائی کی صورت میں پھٹ گیا ہو یعنی چر گیا ہو یا کان کے منہ کی طرف سے پھٹ کر لٹک گیا ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز۔ کمزوری کی بھی کچھ صورتیں بنتی ہیں، یعنی معمولی دبلا پتلا ہے، چلنا پھرنا آسانی سے ہو جاتا ہے تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ اتنا کمزور، لاغر اور دبلا جانور ہے کہ ہڈیوں سے گودا ہی ختم ہو چکا ہے یا اپنے پاؤں پر چل کر ذبح کرنے والی جگہ تک نہیں جا سکتا، ان دونوں صورتوں میں ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ عیب بعد میں پیدا ہوا، یعنی جانور خریدنے کے بعد ایسا عیب پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے قربانی جائز نہیں ہوتی، تو اگر قربانی کرنے والا غریب ہو تو اس کے لیے قربانی اسی جانور کی جائز ہے اگرچہ اس میں عیب پیدا ہو گیا۔ اگر ایسی صورت میں قربانی کرنے والا امیر ہے
یعنی جس پر قربانی واجب تھی، تو اس کو چاہیے کہ وہ دوسرا جانور قربان کرے، اس جانور کی قربانی اس کے لیے جائز نہیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ عین ذبح کرنے کے وقت جانور کے اچھلنے کودنے کی وجہ سے کوئی عیب پیدا ہو گیا ہو، تو ایسے جانور کی قربانی جائز۔ موٹاپے کی صورتوں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ قربانی کا جانور اتنا موٹا ہو چکا ہو کہ ذبح کیے جانے کی جگہ تک بھی چلنا مشکل ہو، یعنی اتنا موٹاپا ہے کہ چلنا پھرنا اس کے لیے مشکل ہے، لیکن اس موٹاپے کی وجہ سے قربانی جائز ہو جاتی ہے، اور موٹاپا قربانی کے جواز کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اس کے بعد ناک کی جو صورتیں بنتی ہیں عیب کی، نمبر ایک صورت یہ ہے کہ نکیل یعنی نتھ ڈالنے کی وجہ سے ناک معمولی زخمی ہو گئے، تو ایسے جانور کی اس صورت میں قربانی جائز ہے۔ اور ناک اگر کٹی ہوئی ہے تو پھر ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ آج کے سبق میں ہم نے بات کی ہے کہ قربانی کے جانور کون کون سے ہیں، اور ان کی عمریں کتنی ہونی چاہیے، اور ان کے عیبوں کے بارے میں بات کی کہ کس عیب کی وجہ سے جائز ہے اور کس عیب کی وجہ سے قربانی جائز نہیں ہے۔ آج کا سبق ہمارا یہیں پر پورا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے اس کورس کے 2 سبق باقی ہیں، جس میں ہم اگلے سبق میں بات کریں گے جانور خریدنے کے بعد کے امور کے بارے میں، کہ جانور خریدنے کے بعد جانور کے بارے میں کیا کیا باتیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے، اور آخری سبق جو ہے وہ ذبح کے حوالے سے کہ ذبح کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور اس سے متعلقہ جتنے بھی مسائل ہیں اس میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے، وہ ہمارا آخری سبق ہوگا۔ تو یعنی کل 6 اسباق میں ہمارا ایک قربانی کا کورس انشاءاللہ عید سے پہلے مکمل ہو جائے گا۔ بس اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے، اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اپنی قیمتی رائے جو ہے وہ کمنٹ میں اس کا اظہار ضرور کیجئے، اور اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔